لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے لیے اور خاص طور پر انسانیت میں سے وہ طبقہ جو ایمان کے نعمت سے مالا مال ہو، انسانی تہذیب کے زینت سے مزین ہو، ان کی زندگی کے گزر بسر کے لیے ضابطے مقرر کیے ہیں، اصول بتائے ہوئے ہیں، اور ان ضابطوں اور اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے خود انسانی معاشرے کے لیے خیر کے اسباب پیدا ہوتے ہیں اور زندگی کے مختلف مرحلوں پر، مختلف مواقع پر، مختلف امور کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کامل رہنمائی فرمائی ہے۔ زندگی کا بھی ایسا گوشہ نہیں ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی جانب سے رہنمائی نہ ملی ہو، یا پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سے عملی نمونہ نکلا۔ یہ جو آیت تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، کہ بلا شبہ مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے اللہ تعالیٰ کے نوشتوں میں، جب سے آسمان اور زمین پیدا کیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک الدین القیم، یہ ایک مضبوط دین ہے۔ اور ان ایام کے حوالے سے فرمایا جو 4 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے وہ محترم مہینے ہیں، جس میں انسانی معاشروں میں پیش آنے والے مسائل کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ باہمی تضادات، تنازعات اور مسائل کو ان 4 مہینوں سے پرے دور رکھے اور ان مہینوں میں ایسے معاملات نہ بنائیں کہ جس میں عمومی طور پر معاشرتی خرابیاں پیدا ہو۔ ویسے تو مطلقاً دین الہی کی رہنمائی یہ ہے کہ کسی معاشرے میں خرابیاں اور انتشار کی اسباب نہیں ہونی چاہیے، لیکن زمانے جاہلیت سے انسانوں کے یہاں قومی منافرتیں، قومی عصبیتیں، علاقائی تنازعات اتنے ہوتی تھی کہ وہ سال بھر کے 12 مہینوں پر پھیل جاتے تھے۔ لوگوں کے لیے زندگی کی گزر بسر کے معاملات دشوار ہو جاتے تھے۔
اللہ رب العزت کی جانب سے یہ 4 مہینے ایسے محترم کر دیے گئے کہ ان میں باقاعدہ مستقل ممانعت کر دی گئی کہ اگر ان مہینوں میں اس کے حدود پامال کیے گئے تو یہ انتہائی درجے کے مجرم کو ظلم کرنے والے، اور وہ 4 مہینے، ایک رجب کا مہینہ، اور پھر اس کے بعد ذیقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، اور محرم کا مہینہ ہے، اور یہی 4 مہینے محترم ہیں جس میں کسی بھی اقدام کی اجازت نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں معاملات ایسے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے یہاں شب برات کے مسائل پر تنازعات ہوتے ہیں، اس پر مناظروں کا قیام ہوتا ہے۔ دوسرے عام لوگوں کے تنازعات ہو یا نہ ہو، مذہبی تنازعات اس میں عروج پر چلی جاتی ہیں۔ کوئی شب برات کے روزوں کو لازم قرار دیتا ہے، کوئی اس میں بہت بڑے اونچے اجر اور ثواب کے فضیلتیں سناتے ہیں، اور کوئی اس کو ناجائز اور بدعت قرار دیتا ہے، اور اس میں تنازعات عروج کو پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، حج کے ایام میں قربانی کے مسائل پہ پھر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ کون لوگ قربانی کرے، کون نہ کرے، حج پہ جانے والے قربانی کرے یا ہر صاحب حیثیت قربانی کرے۔ اور اسی طرح قربانی حلال جانوروں میں سے کن پر ہونی چاہیے، کن پر نہیں ہونی چاہیے، اور ان حلال جانوروں میں سے جو باقاعدہ چوپائی ہے اس کے اوپر اختلاف اور تنازعات بنا دیے جاتے ہیں، کچھ کو جائز کچھ کو ناجائز قرار دیے جاتے ہیں۔ اور جب محرم کا مہینہ نمودار ہوتا ہے تو اس مہینے میں تو کفر اور اسلام کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک طبقہ دوسرے طبقے کو اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیتا ہے، اور اگلا طبقہ اگلے طبقے کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ یوں جب یہ طبقات اپنے آپ کو اہل اسلام کہتے ہوئے ایک دوسرے سے لبردآزما ہو کے اسلام سے خارج اور داخل کرنے کا معاملہ شروع کر دیتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر کوئی رہ ہی نہیں گیا ہے، سب باہر ہو گئے۔ اب جب باہر ہو گئے تو اسلام کے اندر واپس لانے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو کوئی کہتا ہے کہ اس راستے سے جاؤ گے تو اسلام میں داخل ہوں گے، کوئی کہتا ہے کہ اس راستے کو اختیار کرو گے تو اسلام میں داخل ہوں گے۔ بہرحال اسلام میں داخلے کے راستوں پر بھی اختلاف و تنازع، جبکہ اللہ رب العزت کا فرمان کہ ذالک الدین القیم۔ اب دین کا معنی اور مقصد کیا ہے؟ دین کے مختلف معنی کیے جاتے ہیں۔ دین کا معنی اقتدار کا بھی ہے، دین کے معنی حکمرانی کی ہے، دین کے معنی ریاست کی ہے، دین کے معنی اطاعت کی ہے، دین کے معنی پیروی کی ہے، دین کے معنی روش کی درستگی کی ہے، دین کے معنی اللہ اور رسول کی کامل پیروی کی ہے۔ جب یہ اتنے سارے معنی کیے جائیں تو ان معنوں کے لحاظ سے جائزہ لیا جائے کہ ہمارے وہ خطے جہاں پر ہم بحیثیت مسلمان آباد ہیں، جن کو مسلم ممالک کہا جاتا ہے، وہاں پر دین کا جائزہ لیا جائے تو کیا دین بحیثیت اقتدار کہیں بھی وجود رکھتا ہے؟ دین کو بحیثیت حکمرانی جائزہ لیا جائے تو بحیثیت حکمرانی دین کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بحیثیت ریاست دیکھا جائے تو دین کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بحیثیت نظام اور آئین دیکھا جائے تو نہ بحیثیت نظام دین کا کوئی وجود ہے، نہ بحیثیت آئین کہیں وجود ہے۔ اور دین کی بحیثیت اطاعت دیکھا جائے تو کامل اطاعت کہاں؟ دین کی بحیثیت پیروی جائزہ لیا جائے تو پیروی کامل بنیادوں پر کہیں نہیں۔ دین کی تعبیر اگر روش سے کی جائے تو ہماری باہمی روش اور طرز عمل کس طرح ہے؟ ہماری وہ باہمی روش بھی
دین کے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ اور پھر لفظ طیب کا معنی یہ مضبوط کی بھی ہے، مضبوط کرنے والی چیز کی بھی ہے۔ اور پھر لفظ قیم یہ قوم سے ہے، اور قوم کو بھی قوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ قوم جب متحد اور متفق ہوتے ہیں، انسانوں کا ایک طائفہ و طبقہ، اور اس کی سوچ اور فکر درست ہو، تو پھر وہ معاشرتی نظام کی درستگی کے اور خرابیوں کے ازالے کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے اس کو قوم کہا جاتا ہے۔ لیکن ہم جائزہ لیں قوم کے اعتبار سے، تو پھر قومیں کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ یا تو مذہبی قوم ہوتا ہے جن کی مذہب و فکر اور دین ایک ہو، شریعت ایک ہو، یا پھر قوم بحیثیت نسل کی ہو، یا پھر قوم بحیثیت وطن کے ہو، یا پھر قوم بحیثیت علاقائیت کی ہو، قوم بحیثیت وطنیت کی ہو۔ اس اعتبار سے بھی جائزہ لیا جائے تو مسلم ممالک جن پر اطلاق کیا جاتا ہے مسلم ممالک کا، وہاں پر نہ تو دینی وحدت ہے کہ وہ بحیثیت دین کے قوم ہو، وہاں بھی انتشار، کوئی سنی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی اور طبقہ ہے، اور آئے روز نئے نئے طبقے وجود میں آتے ہیں۔ تو بحیثیت دین بھی ایک قوم نہیں، اور بحیثیت مملکت بھی ایک قوم نہیں۔ صرف ہمارے ملک کا جائزہ لیا جائے تو یہاں یہی ملک کتنے قوم پر منقسم ہے، اور ان تمام قوموں کے درمیان باہمی رواداری کس معیار کی، ان کی دلوں کے درمیان سے دوریاں کس درجے کی ہے، اور ان کی قربتیں کس معیار کی ہیں۔ اور پھر قوم کو بحیثیت علاقائیت لیا جائے تو علاقائی قومیتیں کہاں ہیں؟ یعنی تقسیم اس درجے کی ہے کہ جب آپ ایک صوبے میں جائیں گے تو صوبے میں بھی تقسیم، صوبے کے اضلاع میں جائیں گے تو اضلاع کے درمیان بھی تقسیم، تحصیل کے اندر جائیں تو تحصیل سطح پر تقسیم۔ تو جہاں پر نہ دین بحیثیت آئین موجود ہو، نہ دین بحیثیت قانون موجود ہو، نہ دین بحیثیت پیروی موجود ہو، نہ دین بحیثیت روش موجود ہو، نہ دین بحیثیت اقتدار موجود ہو، اور قومی مضبوطی کا یہ حال ہو کہ نہ علاقائی سطح پر قومیت ہو، نہ مذہبی سطح پر قومیت ہو، نہ علاقائی سطح پر، نہ ریاستی سطح پر، نہ وطنی سطح پر، نہ لسانی سطح پر کوئی قومیت وجود نہ رکھتی ہو، یہ اتنے انتشار سے بھرپور خطہ کیا ان 4 مہینوں کا احترام برقرار کر سکتے ہیں؟ لہذا شریعت کے وہ ضابطے کہ جن کے ہمیں پیروی کرنے کی ضرورت ہو اور ہم اس کو دین قیم مانیں، تو اس صورت میں ممکن ہے کہ ہم دین کے پیروی اس لحاظ سے کریں کہ جس لحاظ پر اللہ رب العزت کی تقاضا ہے کہ ہمارا یہ دین باقاعدہ ریاستی تقاضوں کی تکمیل کرے، یا پھر ہماری آئینی تقاضوں کی تکمیل کرے، یا ہمارے قانون کے ذریعے کی تکمیل کرے، اور قومیتوں کے درمیان بھی یکجہتی ایک فکری بنیاد پر ہو۔ جب دینی طور پر وحدت ہوگی تو قومی وحدت بھی پیدا ہوگی، لیکن جہاں پر قومی وحدت نہیں ہوگی اور قوم کی باقاعدہ وجود نہیں ہوگی، اس طبقے کی یہاں سے بین الاقوامیت کا تصور بھی کبھی وجود میں نہیں آ سکتا، کیونکہ جب تک ایک خطے میں وحدت قومی پیدا نہیں ہوگی، وحدت دینی پیدا نہیں ہوگی، دینی استحکام پیدا نہیں ہوگی، اس قوم اور اس طبقے کے یہاں سے بین الاقوامیت کا تصور، بین الاقوامیت کا نعرہ اور بین الاقوامیت کی علامتداری یقیناً چھوٹ پر نہیں ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم دینی تقاضوں کی تکمیل اس بنیاد پر کر سکے کہ جس بنیاد پر ہم سے اللہ رب العزت کا تقاضا ہے، اور ہمیں وہ شعور نصیب فرمائے کہ جس شعور کی بنیاد پر ہم تقسیم در تقسیم میں مبتلا ہیں، اس بیماری سے نکل کر ہم اپنے وحدت کے اسباب کو تلاش کر سکیں اور وحدت کے راستوں پر چل سکیں، تاکہ ہم دینی طور پر بھی وحدت کے راستے پر چل سکیں اور قومی طور پر بھی ہم وحدت کے راستوں پر چل سکیں۔ ہمارے درمیان
دین اور مذہب کے نام پر انتشار کا خاتمہ ہو اور قومی اور علاقائی اور لسانی سطح پر تفرقوں کا خاتمہ ہو تاکہ وحدت پیدا ہو. اور وحدت میں برکت ہے کہ جس قوم میں وحدت ہوگی فکری طور پر، مذہبی طور پر، علاقائی طور پر، وہ قومیں اپنے مستقبل کی ترقی کی راہ تلاش کرتی ہے. لیکن جب منتشر قومیں ہوں گی وہ اپنے غلامی اور زوال کے اسباب پہ کبھی غور نہیں کر پاتی. ان کے لیے ہر نیا غلامی کا ہتھ کنڈا ان کے لیے روشن مستقبل نظر آتا ہے اور وہ اپنے گلوں میں خود چوک ڈالتے ہیں اور اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کرتے ہیں. اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنے غلامی کے توق کو بھی سمجھ سکیں اور اپنی آزادی کی راہ کو بھی سمجھ سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.